بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر توصیف، اور ہومیوپیتھی کی جو بھی آپ کو میں انفارمیشن دے سکتا ہوں مختلف مرض کے بارے میں دیتا آ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے لیکچرز کی صورت میں، تاکہ آپ کو تھوڑا سا بیسک نالج ہومیوپیتھی کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اگر آپ کو شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک آئیڈیا بھی مل جائے گا تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ کیسے استعمال کرنی ہے اور کون کون سی میڈیسن جو اس میں زیادہ کام آ سکتی ہیں، تو آپ وہ دوائیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہومیوپیتھی میں اس سے آپ کو یہ بھی ہوگا کہ اس کا ہومیوپیتھی کا پتہ بھی چل جائے گا آپ کو کہ ہاں ہومیوپیتھی میں بڑی اچھی چیزیں اویلیبل ہیں۔ ایسی بات بھی کوئی نہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس چیزیں اچھی بھی ہیں، کافی اچھی چیزیں بھی ہیں۔ لیکن پھر میں آپ جیسے پہلے بھی کہتا ہوں کہ شروع سے کہ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آپ کو ضرورت ہے سکت اس میں، تو آپ ایلوپیتھی سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس ہی بہت کچھ ہے، تو آپ یہ جہاں سے بھی آپ کو شفا ملے اس طرف کا آپ کو کریں۔ نقصان کم از کم ہونا چاہیے آپ کا۔ ہومیوپیتھی کا صرف یہ فائدہ ہے سب سے بڑا کہ اس میں نقصان بہت ہی کم ہے۔ اول تو ہے نہیں، تو اگر کہ یہ ہو جائے کہ غلط دوائی لے لی جائے تو بہت کم ہے، وہ نہیں ہے بہت لمبا، یا وہ نہیں ہے کہ آپ کو پرابلم میں کسی اور نئی پرابلم میں ڈال دے۔ اس لیے یہ ہم کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے فائدے بھی بہت ہیں، نقصان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میں چھوٹے چھوٹے لیکچر دیتا رہتا ہوں، تو آپ پچھلے دنوں میں نے اور بھی کافی سارے لیکچر دے چکا ہوں ابھی تک، میرے خیال میں تو سال سے اوپر ہو گئے، 1.5 سال ہو گئے میری یوٹیوب چینل چل رہا ہے میرا۔ تو میسیج مجھے آتے ہیں، میرے واٹس ایپ پہ کافی میسیج آتے ہیں کہ فلاں چیز کے بارے میں بتائیں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اسکیبس کے بارے میں۔ اسکیبس بیسیکلی ہے خارش یا کھجلی، خارش یا کھجلی اس کو کہتے ہیں اسکیبس۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک لیکچر دیا تھا، پتہ نہیں اپلوڈ ہوا نہیں، مجھے نہیں پتا ابھی تک، لیکن وہ تھا ارٹیکیریا کے بارے میں، چھپاکی کے بارے میں۔ چھپاکی از آلسو خارش کی قسم ہے، اس کے بارے میں تھا، تو میں نے آپ کو سمجھایا تو اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب وہ بھی جلدی امراض ہے، یہ اسکیبیز بھی۔ اسکیبیز از ویری مطلب یہ کافی کامن ہے۔ یہ کامن اس طرح ہے کہ یہ مطلب ایک بیسیکلی یہ کہ یہ ایک کیڑا ہوتا ہے، مطلب اس سے یہ پھیلتا ہے، وہ اسکن کے اندر گھستا ہے اور اس کو اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ جب جس بندے کو ہوئی اسکیبیز، اس سے ہاتھ ملانے سے بھی پھیل جاتا ہے۔ وہ جہاں بیٹھا ہو، اس کی جو سیٹ ہے، جو جگہ بیٹھا ہوا ہے، کافی دیر بیٹھ کے اٹھ کے گیا، آپ ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی تھوڑی دیر زیادہ دیر بیٹھتے ہیں، تو آپ کے اندر بھی وہ جراثیم آ سکتا ہے۔ وہ جو کیڑا ہے وہ آپ کی جلد کے اندر گھس کے اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور پھر وہ آگے سے زیادہ مریض سے آپ اگر آپ ہاتھ ملا لیں یا اس طرح کر کے انفیکشن یہ آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ تندرست آدمیوں کو بھی امیڈیٹلی فوراً یہ پکڑ لیتی ہے، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ اس میں کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کے نا جلد کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ نقطے، چھوٹے چھوٹے سے نقطے ہوتے ہیں اس طرح کر کے دانے سے، یہ اس کی بڑی نشانی ہے۔ اب مطلب تقریباً ہر آدمی کبھی نہ کبھی اس تکلیف سے گزرا ہی ہے اسکیبس، کیونکہ یہ کام میں نے بتایا کامن ہے، یہ پھیل جاتی ہے۔ تو پھر وہ لوگ بھی احتیاط نہیں کرتے اس چیز کے ساتھ کہ جن کو نکلی ہوتی ہے، تو ان کو امید ہے مطلب خیال کرنا چاہیے، ہر دوسرے بندے کا بھی خیال کرنا چاہیے اسکیبس والوں کو، تو وہ رہتے ہیں خیر ہے، ان کے کپڑوں سے بھی پھیلتی ہے فوراً یہ۔ اس کی جو پھر بعد میں پرابلم جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ پرابلم یہ نہیں آپ کو جسمانی نہیں، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کپڑے کو دھوپ لگوانی پڑتی ہے، سب کچھ اٹھا کے باہر نکال دو، اپنے جو گدے شدے جن پہ بیٹھتے ہیں آپ، جن پہ چیئرز ہیں آپ کی جو فوم والی ہیں، ان کو باہر نکالو، دھوپ نکالنی پڑتی ہے۔ پھر وہ کیلامین لوشن ٹائپ اس طرح کے ہمارے یہاں سلفر کا ہے وہ لوشن ہوتا ہے، وہ آپ استعمال کرتے ہیں، جسم پہ ملتے ہیں، تاکہ وہ جو میں نے بتایا تھا یہ کیڑا ہوتا ہے چھوٹا سا اسکن میں، تو آہستہ آہستہ پھر وہ وہیں پہ وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہو جاتی ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ لیکن یہ مطلب یہ کافی ہیکٹک اور تکلیف میں رکھتی ہے، مطلب پرابلم میں رکھتی ہے آپ کو یہ اسکیبس جو ہوتی ہے، خارش بھی ہوتی ہے بہت زیادہ، اس میں بری حالت۔ بڑوں میں جو اس کی آسان بات یہ ہوتی ہے، نشانی اس کی ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کی انگلیاں ہیں، مطلب ان کی جو درمیان والی جگہ ہے نا، یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس لیے مطلب میں یہ ایز اے مطلب ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر بھی سن رہا ہو میری بات کو، تو سب سے پہلے ایسا کوئی پیشنٹ آئے آپ کے پاس اسکن، تو سب سے پہلے اس کا آپ ہاتھ چیک کیا کریں۔ مطلب یہ میں آپ کو ایک اچھی بڑی نشانی بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اسے کہیں گے ہاتھ رکھو اور اس کا ہاتھ چیک کریں، اس کی یہ جگہ نوٹ کریں، ان کے اندر نا ایک 3 4 5 دانے والے چھوٹے چھوٹے سے دانے آپ کو نظر آ جائیں گے، تو وہ اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسکیبس بھائی ہے اس بندے کو۔ پھر اس کے بعد یہ بچوں میں نارملی یہ نچلے حصے میں پڑنیاں شڑنیاں جو ہوتی ہیں شنس، یہ ان علاقوں میں آپ کے زیادہ ہوتی ہے بچوں میں، اور خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسپیشلی اس کا ٹائم ہوتا ہے رات کو بیڈ میں لیٹتے ہیں، میں خیال بیڈ کی ذرا سی حرارت
یا وہ جو گرمی ہوتی ہے بیڈ کی، اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ آپ کو یہ ڈسٹرب کرتی ہے اور بہت زیادہ خارش ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہومیوپیتھی میں جو اس کا سب سے بڑا مدر ٹنکچر یوز ہوتا ہے اس کے لیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، وہ ہے سلفر۔ سلفر مدر ٹنکچر میں استعمال کریں، اس کے 3 سے 4 قطرے، 3-4 بوندیں آدھے گلاس پانی میں ڈال کے دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کریں۔ یہ بہت ہی زبردست دوائی ہے، اسکیبیز کے لیے کام آتی ہے۔ اس کے بعد جو مین میڈیسنز ہیں ہماری اس میں جو استعمال ہوتی ہیں، یہ خارش کے لیے اور کھجلی کے لیے، اسکیبیز کے لیے جو یوز ہوتی ہیں، اس میں مین میڈیسنز میں جیسے سلفر کیوں بتایا، اس طرح سلفر 30، اور اس میں اس کے بعد نمبر دوسری دوائی آتی ہے روسٹاکس، دیٹس آلسو ویری گڈ میڈیسن۔ پھر اس کے بعد سورائنم آتی ہے۔ سورائنم از اگین، اس میں جو میں نے کل بتایا تھا، میں علیحدہ لیکچر میں سب بتاؤں گا آپ کو، وہ 200 پوٹینسی میں ضرور استعمال کرائیں، وہ بہت زبردست ہے۔ تو اور جو تھوجا بھی استعمال ہوتی ہے اس میں، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو تھوجا از ویری امپورٹنٹ اس کے لیے۔ لیکن بیسیکلی جو دوائیاں وہ سلفر، روسٹاکس اور یہ جو بتائی ہے میں نے آپ کو، سرائنے وغیرہ، یہ بہت ایپس میلفیکا، جیسے میں نے ہر تقریباً جلد کی بیماری میں، جیسے وہ ڈنگ لگ گیا آپ کو، یا وہ دانے نکل آئے اور پڑ چڑھ گئے آپ کے جسم پہ، موٹے موٹے دانے نکل آئے، جیسے یہ ارٹیکیریا کے بارے میں نے یہ جو بتایا تھا، وہ جو چپاکی، اس میں بھی میں نے اس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ایپس میلفیکا اس میں بھی استعمال، تو ایپس میلفیکا اس میں بھی بڑا کام کرتی ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے 30 پوٹینسی میں۔ تو یہ 4-5 میں دوائیاں آپ کو بتائیں گے 30 پوٹینسی میں، اور سرائنم بتائیے میں نے 200 پوٹینسی میں۔ وہ دن میں آپ 1 یا 2 مرتبہ لے لیں، تو جلد از جلد آپ کی ریکوری ہو جاتی ہے اس میں سے۔ اس کے بعد جس میں کمبینیشن ہے، کمبینیشن کے اندر اس میں جو سب سے اچھا کمبینیشن ہے، اس میں آپ صرف 2 دوائیاں بنائیں، ہیپر سلف اور سلیچیم ملا کے دے دیں، یہ بھی آپ کو بہت جلدی اس میں سے ریکور کر دیتی ہے اسکیبیز میں سے۔ یہ کمبینیشن ہے، ان کو ملا لیں، دونوں دوائیوں کو ملا کے استعمال کر لیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں بایو کیمک کے بارے میں۔ بایو کیمک کے اندر استعمال ہوتی ہے نیٹرمیور اور کالی میور، یہ 30 پوٹینسی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، 3 ایکس میں استعمال کر سکتے ہیں، اور وہی میں نے بتایا آپ کو، یہ بنی بنائی آپ کو ملے گی، اور آپ اس کو 4 ٹیبلٹس اس کی دن میں 3 یا 4 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا استعمال کریں، یہ بھی امیڈیٹلی آپ کو اس بیماری سے جلد از جلد باہر لے آتی ہے۔ تو یہ تھی میں نے آپ کو بتایا بڑی بڑی باتیں خارش اور کھجلی کے بارے میں، جس کو ہم اسکیبیز کہتے ہیں۔ تو اس کا علاج بھی بتایا میں نے، مدر ٹینچر بھی بتائے، اس کے سمٹمز بھی بتائے۔ لیکن اس کے لیے میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ آپ ضرور نوٹ رکھیں کہ کوئی بندہ خارش کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، تو آپ کائنڈلی اس چیز کو بہت احتیاط کریں۔ میں مطلب اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کافی کامن ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں خیر ہے، لیکن یہ ڈسٹربنگ بہت ہے۔ یہ اس کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ ہیں نا، وہ بڑی پرابلم ہے۔ مطلب آپ کافی دن خوار ہوتے ہیں، آپ تنگ ہو جاتے ہیں، کپڑے دھو لو، سرف میں خود باہر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، اور وہ سب کچھ گھر کا سامان باہر نکال دو، جہاں جو آپ بیٹھے ہیں، جہاں جو استعمال کیا آپ نے، آپ کا پورا بیڈ باہر ہوتا ہے دھوپ میں۔ میں اس طرح کی چیزیں، اس لیے بہتر ہے پہلے بندہ احتیاط کرے، جس کو آپ کو نظر آئے بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، تو آپ کائنڈلی اوائڈ کریں، مطلب، اور یہ احتیاط کریں تو اچھا ہے۔ باقی ڈائٹ اس کی کوئی خاص نہیں ہوتی ہے، ڈائٹ آپ نارمل استعمال کریں، جو آپ کھا رہے ہیں وہی کھاتے رہیں، اس میں کوئی خاص نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں، مسالے مسولے سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے پرہیز کریں، تو ان چیزوں سے بچ کے رہیں۔ اس میں کوئی سوال ہو، آپ کو کوئی ہو، تو میرا واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں، نیچے دیا ہوتا ہے، تو آپ مجھ سے اس میں پوچھ لیں۔ اگر کوئی دوائی سمجھ نہیں آئی تو بھی مجھ سے پوچھ لیں، اور کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی پوچھ لیں مجھ سے، میں حاضر ہوں، میں اس کا آرام سے ڈیٹیل میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔